نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو دوستو، آج تراویح کے احکام بیان ہونے ہیں کہ تراویح کی فضیلت اور اسی طرح شرعی حیثیت، وقت اور رکعات، ان چیزوں کے تفصیل بیان کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے تراویح کی فضیلت اور اس کی شرعی حیثیت معلوم کرتے ہیں. نمبر 1، رمضان المبارک میں تراویح کی بڑی ہی فضیلت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے. اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے ذمہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. حوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 2210، فیض القدیر حدیث نمبر 1660. تنبیہ: اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کے لیے تراویح پڑھنے کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی تراویح کا اہتمام ضروری ہے. بعض خواتین تراویح کو اہمیت ہی نہیں دیتی، بلکہ اس کو ترک کرنے کے لیے معمولی بہانوں کا بھی سہارا لیتی ہیں. ان کا یہ طرز عمل ہرگز درست نہیں. نمبر 2، تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بلا عذر تراویح چھوڑتے رہنا گناہ ہے. اب چلیں تراویح کا وقت. نمبر 1، یکم رمضان المبارک کی رات سے تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان کی آخری رات تک رہتا ہے. یعنی ماہ رمضان کی ہر رات تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. نمبر 2، تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے. فجر کے وقت داخل ہوتے ہی تراویح کی نماز کا وقت تراویح کی نماز کا وقت کیا بھائی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کسی شخص نے فجر سے پہلے تراویح نہیں پڑھی تو فجر کے بعد اس کی قضا نہیں، البتہ بلا عذر تراویح ترک کرنے پر استغفار کرنا چاہیے. نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ڈیوٹی یا کسی اور عذر کی وجہ سے عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح ادا نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک جب بھی موقع ملے تو تراویح ادا کرنے کی کوشش کرے اور پوری رات میں اس قدر وقت نکال لے کہ جس میں تراویح ادا کی جا سکتی ہو. نمبر 4، جس شخص سے تراویح کی 2 یا زیادہ رکعت چلی جائیں تو اگر نماز وتر سے پہلے ان کو ادا کرنے کا موقع مل رہا ہو تو نماز وتر سے پہلے ہی ادا کر لے، ورنہ تو نماز وتر کے بعد فجر سے پہلے کسی بھی وقت ادا کر لے. اسی طرح نمبر 5، تراویح ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز فاسد ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح بھی دوبارہ ادا کرنی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر امام نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھائی، امام کہتا ہو مجھے تو یہ لاحق ہو گیا تھا، ایک عذر لاحق ہو گیا تھا، یہ کپڑے پلید تھے، کچھ اس طرح طہارت نہیں تھی، کوئی معاملہ ہو گیا تھا، تو عشاء کی نماز میں نسخ ہے، تو لہٰذا عشاء کی نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی اور تراویح بھی دوبارہ دہرانی پڑے گی. اسی طرح آگے پھر تراویح کی رکعات اور ان کے احکام. تراویح کی رکعات اور ان کے احکام کے متعلق گفتگو. نمبر 1، تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت ہی سنت ہے. کیا بھائی تراویح کیا ہے؟ 20 رکعت ہی سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے. 7774 نمبر حدیث. حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. 20 رکعت تراویح حضرات صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور یہی چاروں ائمہ اور جمہور امت کے مذہب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے، بلکہ 20 رکعت سے کم تراویح پڑھنا سنت ہی نہیں. اس لیے 8 رکعت تراویح پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 2،
تراویح 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح ادا کی جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 4 رکعت تراویح ادا کر لے تب بھی جائز ہے۔ آگے چلیں، تراویح میں 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنے کا حکم۔ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد وقفہ کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے کہ اتنی مقدار وقفہ کیا جائے جتنی دیر میں یہ 4 رکعت ادا کی گئی ہیں۔ البتہ اگر مقتدی حضرات کی تنگ دلی کی وجہ سے تھوڑی دیر وقفہ کر لیا جائے تب بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بالکل وقفہ ہی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، فتوے لگانے کی ضرورت بالکل نہیں۔ 4 رکعت تراویح کے بعد وقفے میں کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں۔ 4 رکعت تراویح کے بعد کیے جانے والے وقفے میں شریعت نے کوئی خاص عمل سنت یا لازم قرار نہیں دیا اور نہ ہی روایات سے کوئی مخصوص عمل ثابت ہے۔ اس لیے کسی عمل کو سنت، ثابت یا لازم قرار دینا ہرگز درست نہیں، بلکہ ہر ایک کو اختیار ہے، چاہے تو ذکر کرے، دعا کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے یا ویسے ہی خاموش رہے، یہ سب جائز ہے۔ مروجہ تسبیح تراویح کی حقیقت، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اکثر، بعض اہل علم نے 4 رکعت تراویح کے وقفے میں اس دعا کا بھی ذکر فرمایا ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا هو، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ البتہ اس دعا سے متعلق یہ باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، تراویح کے وقفے میں اس دعا کا پڑھنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو سنت یا مستحب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ واضح رہے، اس تسبیح کو شرعی حدود سے آگے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کو لازم، سنت یا ثابت شدہ قرار دیا جائے۔ نمبر 2، چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے 4 رکعت کے بعد وقفے میں اس کو پڑھنا درست ہے۔ نمبر 3، جب تراویح کے وقفے میں اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں تو اس کو دعائے تراویح یا تسبیح تراویح کہنا بھی مشکل ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس کو دعائے تراویح یا تسبیح تراویح کے عنوان سے شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اس لیے یہ قابل اصلاح بات ہے۔ تراویح کے وقفے میں بلند آواز سے تسبیح تراویح یا ذکر کرنے کا حکم۔ متعدد مساجد میں یہ معمول ہے کہ تراویح کے وقفے میں اجتماعی طور پر مذکورہ تسبیح، کلمہ طیبہ یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حضرات اکابر علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول اور موقف۔ نمبر 1، قطب الارشاد، فقیہ وقت، محدث جلیل حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے وقفے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت اقدس مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر ترویہ کی تراویح میں یعنی 4 رکعت کے بعد اختیار ہے کہ تسبیح پڑھے یا قرآن شریف پڑھے یا رکعت نفل پڑھے یا کچھ نہ کرے، اور شامی میں ہے کہ کستانی میں ہے کہ ہر ترویہ کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت آخر 3 بار پڑھے۔ احکر کہتا ہے کہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی بہت فضیلت احادیث صحیحہ میں وارد ہے، اس لیے تکرار اس کا افضل ہے۔ یہی معمول اور مختار تھا حضرت محدث فقیہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، سوال نمبر 1761۔ نمبر 3، حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقفے میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے تھے۔ اکابر کا رمضان، صفحہ نمبر 38، مکتبہ الشیخ۔ نمبر 4، حضرت فقیہ الملہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس جلسہ استراحت میں تسبیح، درود شریف، استغفار، تلاوت و دعا سب باتوں کا اختیار ہے۔ فتاوی محمودیہ میں لکھی بات۔ نمبر 5، شیخ الاسلام حضرت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں تراویح میں ہر 4 رکعتوں کے بعد عام رکعتوں کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ اس وقفے میں کوئی خاص ذکر واجب یا مسنون نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ چاہیے ذکر تسبیحات پڑھ لے، چاہیے کہ نفل پڑھ لے، چاہیے خاموش رہے، اور مشائخ کا معمول یہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھتے تھے سبحان ذی الملک والملکوت الاخ، اور یہ تسبیح آہستہ آہستہ پڑھی جانی چاہیے، امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ شور مچا دیں، اس طرح بالکل
اس طرح کا بالکل معمول بالکل نہیں بنانا چاہیے. مسجد کو سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے انسان کے بچے بن کے پڑھیں تسبیح. نماز تراویح کے ثبوت سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ. نماز تراویح سے متعلق بعض لوگ یہ مغالطت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز تراویح کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو تہجد کی نماز ہے. اس طرح وہ تراویح کی نماز کی جداگانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں, جبکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ عمل یا ذاتی فیصلہ ہے, اس لیے یہ سنت نہیں. ذیل میں ان دو پہلوؤں سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ کے لیے چند روایات ذکر کی جاتی ہیں. نمبر 1, نماز تراویح احادیث مبارکہ کی روشنی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے راتوں کو قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جو خطبے میں حدیث پڑھی تھی وہ یہی حدیث تھی, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اسی طرح صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے 2008 نمبر پہ. اسی طرح باب فضل من قام رمضان, اس حدیث میں رمضان میں راتوں کی عبادت کی خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے, جس سے تراویح کا ثبوت واضح ہے. جیسے کہ امت کے جلیل محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے, اور صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے کہ باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح, کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب کا بیان. گویا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں قیام رمضان سے خصوصیت کے ساتھ تراویح مراد ہے. اس تفصیل سے ان مجددین حضرات کی بھی بخوبی جواب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو پوری امت میں کسی قسم نے تردید نہیں کی, تو اس بات سے اتفاق کی واضح دلیل ہے. ظاہر ہے کہ امت کے جلیل القدر ائمہ کی تشریحات کو ترک کر کے دور حاضر کے ان مجددین حضرات کی بات کیسے قبول کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح مسلم باب ترغیب کی یہ حوالہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اسی طرح نمبر 2, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں, جبکہ میں نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو قیام سنت قرار دیا ہے. یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کو بھی فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان وعلیکم سنت لکم قیامہ. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں اور میں نے تمہیں رمضان کا قیام کیا بھائی سنت کرا دی, تو لہذا تراویح کیا بھائی سنت ہے. حضرت عمرہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اگر میں اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دوں, 5 وقت نماز ادا کیا کرو, زکوٰۃ ادا کیا کرو, رمضان کے روزے رکھا کرو اور رمضان کے راتوں کو قیام یعنی عبادت کیا کرو, تو کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں تمہارا شمار ہوگا. حدیث نمبر 4, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی 23ویں شب کو تہائی رات تک نماز ادا کی, پھر 25ویں شب کو آدھی رات تک نماز ادا کی, پھر 27ویں شب کو رات کے آخر پہر تک نماز ادا کی, حتیٰ کہ ہمیں سحری کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہونے لگا. تو اسی طرح میرے بھائیوں رمضان کی تراویح سنت موقدہ ہے, اس کو چھوڑنا بالکل. اب آگے چلیے کہ رمضان کی تراویح کی رکعت کتنی ہے. تو اس میں 20 رکعت تراویح کے ثبوت پر احادیث کا دلائل. ماہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح کا ثبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور اکابر صحابہ کرام سے بھی ہے. اس سے جہاں تراویح کا ثبوت ہوتا ہے وہیں 20 رکعت کا بھی ثبوت ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور نماز وتر پڑھتے تھے. اور اسی طرح بہت سی احادیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے. فرمایا کہ عن ابن عباس النبی کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر, یہ المعجم الکبیر میں ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کان نبی یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر, یہ مسند عبد بن حمید میں ہے. اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے
اور اسی طرح 20 رکعت تراویح جو ہے یہ مسنون ہے اور 20 سے کم تراویح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 8 کی ترتیب بنائی ہوئی ہے لوگوں کو بدھو بنا رہے ہیں، تو اس طرح ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح کوشش کی جائے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے اور تراویح کو بالکل نہ چھوڑا جائے۔ جو تراویح کو چھوڑنے والے ہیں وہ گناہ گار ہیں اور اس پر دوام کرنے والے وہ زیادہ گناہ گار ہیں۔ اسی طرح ہمیں تراویح کو بالکل صحیح معنوں میں جو صحابہ اور اہل بیت اور تابعین تبع تابعین سے ہے ہم نے ویسے ہی ادا کرنی ہے۔